अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल हमने सूरह फ़ातिहा का तर्जमा और उसकी मुख्तसर सी तशरीह समझने की कोशिश की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं सूरह बकरा। सूरह बकरा में 40 रुकू हैं। इसमें से हम तकरीबन एक रुकू इंशाअल्लाह रोज़ तर्जमा और आसान और मुख्तसर तशरीह के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्ताआत में से है, और हुरूफ मुक़त्ताआत के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये कुछ ऐसे हुरूफ हैं सूरतों के शुरू में जिनका हकीकी माना अल्लाह और रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। ये अल्लाह और रसूल के दरमियान एक राज हैं। कुछ मुफस्सिरीन इनकी कुछ वजाहतें भी करते हैं, तशरीहात भी करते हैं, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकते कि जो वजाहत और जो तशरीह वो कर रहे हैं हकीकत में इसका वही माना है। तो ये राज हैं अल्लाह के और रसूल के दरमियान, लिहाजा इसके बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें इसका कोई ऐसे मानी नहीं है कि जिस पर शरीयत का समझना और शरीयत के अहकाम को जानना मौकूफ़ हो, लिहाजा इसके मानी की टोह में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बस हम इतना कह सकते हैं कि इसका माना अल्लाह और रसूल ज़्यादा जानते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शुबहा नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये होता है कि कुरान मजीद में तो बहुत से लोगों ने शक किया, और आज भी लोग कुरान मजीद में शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी ज़ाती तौर पर उसमें शक करते हैं। तो फिर इसका क्या माना है कि ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शुबहा नहीं है? तो इसका माना ये है कि अगरचे लोग इसमें शुबहा करते हैं, शक करते हैं, लेकिन कुरान ऐसी किताब है और ये उन हक़ाइक़ पर मबनी है कि इसमें शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी दुनिया की इसके अलावा जितनी भी किताबें हैं वो इंसानों के ज़रिए से लिखी हुई होती हैं, और उनकी ये कमज़ोरी होती है कि जिस तरह इंसान का इल्म महदूद है, ऐसे ही वो किताबें महदूद होती हैं। वो चीज़ों के एक पहलू पर रोशनी डालती हैं तो दूसरा पहलू रह जाता है, और फिर वो पहलू जब बाद में सामने आता है तो वो किताबें भी फिर पुरानी हो जाती हैं, और उनका इल्म भी जो है वो एक तरह से ताज़ा नहीं रहता। लेकिन ये किताब ऐसी है कि जिसको खालिक कायनात ने नाजिल किया है, तो इसके तमाम चीज़ों के जो हक़ाइक़ होते हैं वो उसकी नज़र में हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म जो है वो कभी भी तब्दील नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस किताब की ये ख़ुसूसियत है कि इस किताब में कोई शुबहा नहीं है, कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है, और इसका इल्म कभी भी तब्दील होने वाला नहीं है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जो है मुत्तकीन के लिए हिदायत है। पीछे वाली सूरत में हिदायत की दुआ की गई थी, और यहाँ पर उसका जवाब दिया गया कि जिस हिदायत को तुम मांग रहे थे, लिहाजा ये किताब की सूरत में वो हिदायत तुमको दे दी गई है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन का माना होता है डरने वाले, परहेजगार लोगों के लिए ये किताब हिदायत है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये किताब अगर मुत्तकीन के लिए हिदायत है, तो ये किताब फिर तमाम लोगों के लिए तो हिदायत नहीं हुई। हालांकि कुरान का दावा तो ये है कि ये पूरे का सारे लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए हिदायत बन कर के नाजिल हुआ है। तो फिर ये सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत किस तरीके से हुआ? तो यहाँ पर जो लाम है, अरबी ज़बान में जो लाम होता है, इसका माना होता है नफ़ा का, फ़ायदे का, यानी इसका माना फ़ायदे का होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुरान जो है वो हिदायत तो सबके लिए है, यानी इस एतबार से कि ये हिदायत की दावत सबको देता है, लेकिन इस हिदायत से नफ़ा यानी फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जो मुत्तकीन होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, और जो परहेजगार होते हैं, जिनको ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जवाबदेह होना है। तो फ़ायदा वही लोग उठाते हैं। जैसे कि एक इंसान कहीं पर खड़े होकर के किसी को रास्ता बता रहा हो, लेकिन दूसरा इंसान अगर उसको सुने ही ना, कबूल ही ना करे, तो फिर उसे उस रास्ता बताने वाले से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसी तरीके से कुरान पूरी इंसानियत को हिदायत का ऐलान कर रहा है और खोल खोल के वाज़े दलाइल के साथ हिदायत दे रहा है, लेकिन कुछ लोग कबूल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो फ़ायदा उन्हीं को होता है जो इसको कबूल करते हैं। अब इसके बाद मुत्तकीन की कुछ सिफ़ात बयान की गई कि मुत्तकीन कौन से लोग होते हैं जिनके लिए ये किताब हिदायत है, फ़ायदेमंद है। तो उनकी पहली सिफ़त यह है अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, कि जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब का मतलब होता है वो चीज़ें जो अनदेखी हैं, जो इंसान नहीं देख पाता है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं
جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جیسے جنت ہوئی، دوزخ ہے، آخرت ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنے حواس سے، اپنے سینسز سے نہیں جان سکتے۔ تو ایمان والے اور متقین وہ ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں میٹیریلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر خدا ہے تو ہمیں دکھائیے، وہ اس طرح کی ضد اور ہٹ درمی نہیں کرتے ہیں، بلکہ متقین وہ ہوتے ہیں جو اندیکھی چیزوں پر وحی کے ذریعے سے جو علم ان تک پہنچا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت متقین کی یہ ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو چیز، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ينفقون، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ سے عبادات بدنیہ جو ہیں ان میں سب سے افضل جو عبادت ہے نماز، اس کا ذکر ہو گیا، اور دیگر جو دوسری جو کیٹیگری ہوتی ہے عبادات کی، وہ ہوتی ہے عبادات مالیہ، تو اس میں جو زکوٰۃ ہے اس کا ذکر یہاں سے ينفقون سے ہو گیا۔ اس کے بعد ایک صفت ان کی یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کی طرف جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، یعنی حضور علیہ السلام کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بائسڈ نہیں ہوتے ہیں، جو ہٹ درم نہیں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہمارے نبی پر نازل کیا گیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جب بھی جس نبی پر جو ہدایت نازل ہوئی ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ پہلے کے انبیاء پر جو ہدایات نازل ہوئی تھیں، لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اس پر ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اصل ہدایات جو انبیاء پر نازل ہوئی تھیں اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا آخری صفت ان کی یہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کو وہ صرف زبانی دعوے سے نہیں مانتے بلکہ اس کا یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت بھی جو ہے یؤمنون بالغیب میں داخل تھی، کیونکہ یہ بھی غیبی چیز ہے تو اس میں یہ چیز داخل تھی، لیکن اس کا ذکر الگ سے اس لیے کیا گیا کیونکہ آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ پورے اسلامی عقیدے کی جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات کا یقین رکھے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے بندے کو جواب دہ ہونا ہے، تو کبھی بھی وہ کسی غلط راستے پر قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو پورا جو اسلامی عقائد اور عبادات، معاملات جتنے بھی ہیں، ان سب کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر انسان یقین رکھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جن جن متقین میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی، کہ وہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں مومنین کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ جو مومنین کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، وہ کفار کا طبقہ ہوتا ہے، کافرین کا، انکار کرنے والوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، جم گئے، جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ انکار ہی کریں گے، وہ نہیں مانیں گے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ ان کو تم ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا انہیں تم نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب قرآن ہدایت کے لیے ہے، انبیاء بھی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافرین جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر اس ہدایت کا ان کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی جب وہ کافر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں تو پھر ڈرانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو فائدہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، یعنی ڈرانے والے کے لیے برابر نہیں ہے۔ ڈرانے والا انہیں ڈرائے گا تو اسے ثواب ضرور ملے گا، لیکن کافرین کے لیے برابر ہے، چاہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے کفار نے اپنے کفر سے توبہ کر کے اور وہ ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کافرین ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ بہت سے کفار ایمان لائے ہیں؟ تو اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ الذین کفروا کا مطلب یہ نہیں ہے جنہوں نے کفر، صرف کفر یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کفر سے مراد ہے وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، جو کفر پر جم گئے،
مفسرین نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ کفر پر جمے رہیں گے، تو جب کوئی انسان بائسڈ ہو جاتا ہے، ضد اور ہٹ درمی پر اتر آتا ہے، تو پھر اسے کوئی بھی ہدایت اور کوئی بھی نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اس کا یہاں پر اسی چیز کا بیان ہے، یہاں نارمل کافرین کا بیان نہیں ہے، بلکہ ان کافرین کا بیان ہے جو ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں، اور جنہوں نے یہ ضد کر لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر کرنا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن، غشاوتن کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اب جب ان کے دل پر مہر کر دی گئی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل پر تو مہر کر دی گئی تھی، ہمارے کانوں پر مہر کر دی گئی تھی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے تھے، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ اس لیے کہ اوپر کی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ کفر پر اڑ چکے ہیں، انہی کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جب انسان جانتے بوجھتے ضد اور ہٹ درمی پر اتر آتا ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ کی پھر یہ سنت ہے کہ اللہ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو لا علمی میں بھٹکا ہوا ہے اور وہ اس بات کا متلاشی ہے کہ اگر مجھے حق واضح ہو جائے تو مان لوں گا، تو اس کو تو ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ضد اور ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ چاہے حق کتنا بھی واضح ہو جائے مجھے اس گروپ میں شامل نہیں ہونا ہے، مجھے ایمان نہیں لانا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس میں غلطی انہی لوگوں کی ہے کہ انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کو اپنایا، اسی لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔